Dilimde Allah, dilimde Allah, zikrimde Allah, fikrimde Allah, aklımda Allah, aşkımda Allah. آج سب سے زیادہ پریشانی کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے خدا کے سامنے جھکنا چھوڑ دیا. الا ماشاءاللہ کچھ لوگ ہیں جو جھکتے ہیں اور اللہ ان کے جھکنے کو قبول کرے اور انہیں استقامت دے اور اللہ سب کو توفیق دے. آج تقریباً 22 سال کا عرصہ گزر گیا یہاں خدمت کرتے ہوئے، اور 22 سال سے یہی بات میں کہتا رہا کہ اتنا بڑا محلہ، لیکن افسوس ہے کہ نمازی اتنے کم، خدا کے سامنے جھکنے والے اتنے کم. اور اس 22 سال میں الحمدللہ اللہ آپ کو اور برکت دے. آپ نے محنت و لگن سے مسجد کو اس عروج پر پہنچایا کہ جب میں آیا تھا تو سوائے اس 2 حرم کے کچھ نہ تھا. آج الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ آج 3 فلور مسجد، اوپر گنبد، مینارہ عالی شان، یہ اللہ کا گھر، مقدس گھر، اور یہ اسی لائق ہے کہ اس کو اسی شان سے ہونا چاہیے. اس لیے کہ جب انسان اپنا گھر عالی شان بناتا ہے تو چاہیے کہ بستی کے اندر خدا کا گھر سب سے عالی شان نظر آئے، سب سے بلند و بالا اور سب سے عالی شان نظر آئے. اچھا، بلندی کی بات یہ سمجھ لیں کہ اگر کسی بستی میں مسجد ہے اور وہاں اگر بندوں کو یہ توفیق نہیں کہ اس کو جو ہے بنا سکے، لیکن زمین ہے اور اس زمین کو وقف کر دیا گیا اور وہ زمین پر کچی دیواریں ہیں، پکی دیواریں بھی نہیں ہیں، اور اوپر چھت بھی نہیں ہے، بلکہ اوپر پتھرے پڑے ہوئے ہیں، لیکن یاد رکھے اس کا مقام یہ ہے، اس مسجد کا بھی مقام یہ ہے کہ زمین کا وہ حصہ جس کو مسجد کے لیے خاص کر دیا گیا، اب وہاں تحت الثری سے لے کر عرش اعظم تک یہ پوری فضا مسجد ہے. عمارت بناؤ یا نہ بناؤ، مسجد سربلند ہی رہتی ہے، مسجد سربلند ہی رہتی ہے. لیکن اگر عمارت بنائیں گے تو اس میں لوگوں کو نظر آئے گا اور لوگ مائل ہوں گے اللہ کے گھر کی طرف. اس لیے علماء نے اجازت دی کہ اللہ کے گھروں کو عالی شان بناؤ، اس کو سجاؤ، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھے جو ڈاکٹر اقبال نے کہا، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی رہا جو برسوں میں نمازی بن نہ سکا. من اپنا پرانا پاپی رہا جو برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اللہ کے سامنے جھکو. مسجد کا یہ حق ہے کہ ہر گھر کا ہر فرد جو سمجھدار ہے اسے جیسے ہی وقت ملے اور وہ محلے میں موجود ہے، اور اگر وقت نماز ہو جائے، وقت جماعت، تو یہ اس کا اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے اللہ کے اس گھر کی طرف دوڑ کر آئے اور اللہ کے گھر کو آباد کرے. مسجد کی آبادی صرف در و دیوار سے نہیں ہوتی، مسجد کی آبادی نمازیوں سے ہوتی ہے، مسجد کی آبادی اللہ کے گھر میں جھکنے والوں سے ہوتی ہے. اور جتنی تعداد زیادہ ہوگی، حضور نے فرمایا جہاں ایمان والے جمع ہوتے ہیں، چند ایمان والے جمع ہوتے ہیں، اور اس جمع ہونے والے میں کوئی نہ کوئی تو ایسا ہوتا ہے کہ جس کی دعا اللہ کو مقبول ہوتی ہے. تو جماعت کا فائدہ یہ ہے، اکیلے پڑھو گے تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی لیکن ایک ہی ثواب ملے گا، اور اگر جماعت سے پڑھیں گے تو 27 گنا زیادہ ثواب، اور پھر اگر کسی ایک کی مقبول، اس کے صدقے میں سب کی مقبول. اس سے بہترین نسخہ اور کیا ملے گا کامیابی کا، فائدے کا، اس سے بہترین. لہذا گزارش ہے کہ اپنی مسجد کو آباد رکھے. فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، جو بھی وقت ہو، اور جب آپ محلے میں موجود ہو، مسجد تک آ سکتے ہو، استطاعت ہو تو آئے، سارے کام کو چھوڑ دیں. اور پھر افسوس یہ ہوتا ہے
کہ کچھ لوگ تو اپنے کام سے دور چلے گئے تو خیر وہ تو اپنے کام میں ہے، لیکن کچھ محلے میں موجود ہے اور فضول کام میں موبائل میں لگے ہوئے، اذان ہو رہی ہے مسجد میں آنے کی توفیق نہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں مسجد میں آنے کی توفیق نہیں، آخر یہ کیا ہے؟ اور پھر سوچتے ہیں کہ اللہ کا فضل مل جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ ہماری سنے۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی نظر و نیاز ہم بڑے ادب و احترام سے کرتے ہیں اور کھاتے ہیں، اور کھانا چاہیے، ادب و احترام کرنا چاہیے، لیکن ان کا قول یاد رکھے، صرف غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ان کی نظر و نیاز کر لینے سے کامیابی نہیں ملے گی، نظر و نیاز کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جس ہستی کے لیے ہم نذرانے عقیدت و محبت پیش کر رہے ہیں ان کے جو فرمان ہے اس پر بھی عمل کرے، ان کے جو ملفوظات ہے اس پر بھی عمل کرے۔